السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جماعت احمدیہ کی تاریخ میں یہ سال ایک غیر معمولی اہمیت کا سال ہے، اور اس سال دنیا کے 120 ممالک میں جماعت احمدیہ 100 سالہ جشن تشکر منا رہی ہے. اس موقع پر جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی شہرت عطا فرمائی، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام جس طرح دنیا کے کونے کونے تک پہنچا، اس کا ذکر انسان کو سرتاپا حمد سے بھر دیتا ہے. اور اس جلسے میں میرے بقیہ خطابات اسی ذکر پر مشتمل ہوں گے. لیکن آج کی افتتاحی تقریر میں اس پس منظر کی طرف جماعت کو متوجہ کرانا چاہتا ہوں جو پس منظر خدا تعالیٰ کے ان غیر معمولی فضلوں کو جذب کرنے کا موجب بنا. پاکستان میں جو جماعت احمدیہ پر گزشتہ تقریباً 20 سال سے حالات گزر رہے ہیں، وہ حالات دنیا کے سامنے اگرچہ بعض اعداد و شمار کی طور پر پیش تو کیے جاتے ہیں، لیکن جو گہرا دکھ لکھوں کھا خدا کے بندے اس ملک میں مسلسل محسوس کرتے چلے آ رہے ہیں، اس دکھ کی تصویر کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں، کوئی ایسا برش نہیں، کوئی ایسا نقاش نہیں جو اس تصویر کو پوری طرح دنیا پر عیاں کر سکے. اور جہاں تک دنیا کے سامنے ان حالات کو کھول کر بیان کرنے کا تعلق ہے، یہ محض ایک کوشش ہے جو امتثال امر کے نتیجے میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ انسان کے بس میں جو بھی تدبیر ہو وہ حتی المقدور اختیار کرے، لیکن ہمارا بھروسہ دنیا پر نہیں. اور دنیا نے اپنے عمل سے یہ ثابت بھی کر دکھایا ہے کہ جس دنیا کو ہم جماعت احمدیہ کے حالات سے اور نہایت دردناک حالات سے مطلع رکھتے چلے آئے ہیں، اس دنیا میں بعض ممالک نے کچھ ہمدردی تو کی ہے، لیکن اس سنجیدگی سے ان حالات پر غور نہیں کیا جس کے نتیجے میں پاکستان میں حالات تبدیل ہوں. بعض ممالک میں سطحی ہمدردی کا مظاہرہ ہوا ہے، بعض میں نسبتاً زیادہ گہری ہمدردی کا، لیکن جہاں تک اس قوت کا تعلق ہے
جو غیر معمولی سنجیدگی سے پیدا ہوتی ہے، اس قوت کا مظاہرہ آج تک دنیا کے کسی ملک نے نہیں کیا. لیکن یہ میں شکوے کے طور پر آپ کو نہیں بتا رہا، بلکہ آپ کو یہ یاد کرا رہا ہوں کہ ہمارا توکل خدا تعالی پر ہے. انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ کے مضمون کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں. وہی درگاہ ہے جو ہمارے دلوں پر نگاہ رکھتی ہے، جسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، جس کے سامنے سارے احوال کھلے پڑے ہیں. وہ پاکستان کے ہی نہیں، دنیا بھر کے احمدیوں کے جذبات پر نگاہ رکھتا ہے. اس کی ایک خاص تقدیر ہے جو عالمی تقدیر ہے، اور شر کے پردے سے وہ خیر ظاہر کرنے والی تقدیر ہے. اسی تقدیر پر ہماری بنا ہے، اور ہماری دعائیں اور التجائیں اسی خدا کے حضور ہیں جو قادر مطلق ہے. جب چاہے دنیا کے حالات کو پلٹ سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے، بڑوں کو چھوٹا دکھا سکتا ہے اور چھوٹوں کو بڑا بنا کر ظاہر کر سکتا ہے. لیکن جہاں تک کوششوں کا تعلق ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، ہم آج تک دنیا کے سامنے اعداد و شمار کی صورت میں حالات رکھتے رہے ہیں، لیکن دلوں کی کیفیت کو ان کے سامنے ظاہر کرنے کا کوئی پیمانہ نہیں. مجھے اس مضمون پر غور کرتے ہوئے کچھ عرصے سے یہ خیال آ رہا ہے کہ وہ خطوط جو مجھے پاکستان سے موصول ہوتے ہیں، جس میں بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں، مرد سبھی شامل ہوتے ہیں، ان خطوط میں بعض اوقات بے ساختہ دل کی کیفیات کا اظہار ہوتا ہے. ان لوگوں کی آنکھوں سے جنہوں نے ان حالات کو خود دیکھا، جو آنسو برستے ہیں. بعض دفعہ ان کے خطوط کو گیلا کر دیتے ہیں اور ان کی تحریر کو مٹا دیتے ہیں، لیکن وہ مٹی ہوئی تحریریں میری نظر میں زیادہ شوق ہو جاتی ہیں، زیادہ نمایاں ہو جاتی ہیں، اور جیسا گہرا اثر وہ مٹی ہوئی بجھی ہوئی تحریریں دل پر کرتی ہیں، کوئی اور خوبصورت اور نمایاں کتابت ویسا اثر نہیں دکھا سکتی. مجھے خیال آیا کہ ان کے جذبات انہی کے الفاظ میں، جن کے دل پر کچھ گزر رہی ہے، نمونتاً میں آج آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ جب آپ خدا کے فضلوں کے ذکر سنیں گے تو یہ خیال نہ کریں کہ جماعت احمدیہ کی اپنی ہوشیاریوں اور تدبیروں اور محنتوں کے نتیجے میں خدا کے یہ فضل نازل ہوئے ہیں، بلکہ ان مسکینوں اور مجبوروں کے حالات پر نگاہ رکھ کر ان کو دعائیں دیں گے جن کا درد ان فضلوں کو جذب کرنے کا موجب بنا ہے. بسا اوقات دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ گرمی کی لہریں تو کسی اور ملک میں اٹھ رہی ہوتی ہیں اور برکھا کسی اور جگہ برس رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں باد و باران کے طوفان جو اٹھتے ہیں وہ کسی اور ملک کی گرمی کی علامت کے طور پر اٹھا کرتے ہیں. بس بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ملک کو قربانیوں کے لیے چنتا ہے، اور اسی ملک کو قربانیوں کے لیے چنتا ہے جس میں وہ اس بات کی صلاحیت پاتا ہے کہ وہ ایک لمبا عرصہ تک خدا کے حضور قربانیاں دیتے چلے جائیں گے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا مضمون اس وقت اپنے کرش میں دکھاتا ہے، اور بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں تو یہ طاقت نہیں، میں تو اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا، پھر خدا نے کیوں مجھ پر اتنا بوجھ ڈالا. لیکن وہ خدا جو اپنی مصنوعات، اپنی کائنات، اپنی مخلوقات کی کنوں سے واقف ہے، وہ کبھی کسی کی حیثیت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی ان لوگوں پر ان کی توفیق سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا جن کو دنیا میں اس نے زندہ اور قائم رکھنا ہو، جو باقیات الصالحات کی طرح آئندہ نسلوں میں عزت کے ساتھ یاد کیے جانے والے ہوں. ان پر جو بوجھ ڈالے جاتے ہیں وہ مٹانے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی استطاعت اور توفیق کے مطابق ڈالے جاتے ہیں. بس اے اہل پاکستان جو وہاں سے بڑی مشکل حالات سے دو چار ہوتے ہوئے محض للہ محبت میں یہاں پہنچے ہو، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ خدا نے جو بوجھ تم پر ڈالے ہیں تمہاری استطاعت کی نشاندہی کر رہے ہیں. خدا کی نظر میں تمہارا ایک عظیم مقام ہے، اور دنیا میں جو غیر معمولی خدا کی رحمتوں کی بارشیں نازل ہو رہی ہیں
وہ تمہارے دلوں کی گرمی ہی ہے جو اٹھ کر آسمان پر پہنچتی ہے اور خدا تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرتی ہوئی رحمتوں کی بارش بن کر تمام دنیا پر نازل ہوتی ہے۔ بس دنیا کے 120 ممالک میں جو جشن تشکر منایا جا رہا ہے، اس کے حالات کچھ میں کل آپ کے سامنے پیش کروں گا، کچھ پرسوں پیش کروں گا۔ وہ حالات جب سنیں گے تو آپ کا دل خدا تعالیٰ کی غیر معمولی حمد سے بھر جائے گا۔ اس وقت اپنے ان مظلوموں کو بھی یاد رکھیں اور ان کو اپنی دعاؤں میں خاص جگہ دیں جن کے ذکر پر مشتمل میرا آج کا خطاب ہے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ میں اس مضمون کا حق ادا کر سکوں، کیونکہ روزانہ مجھے کم سے کم 300 اور بعض اوقات 1000 بلکہ اس سے زیادہ خطوط موصول ہوتے ہیں، اور ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا جو میرے دل کے لیے آزمائش بن کر نہ آتا۔ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا جبکہ آنسوؤں میں لکھی ہوئی تحریریں مجھ تک نہ پہنچتی ہوں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو لکھنا نہیں جانتے اپنی ماؤں سے لکھواتے ہیں، وہ معصوم طالب علم جو طرح طرح کے مظالم کا نشانہ بنائے جاتے ہیں، وہ کان جو گالیاں سن کے پک جاتے ہیں، وہ معصوم بچیاں جن کے سروں کی چادریں اتاری جاتی ہیں، وہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنے قلم سے لکھنے سے معذور ہوتے ہیں تو دوسروں سے لکھوا کر مجھے خط بھجواتے ہیں۔ ایک دن، صرف ایک دن کی ڈاک کے افسانے اگر تمام دنیا سن لے تو ان کے دل غم سے پھٹ جائے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے حوصلہ عطا کیا ہے، وہ مجھے طاقت بخشتا ہے، اور بعض دفعہ جب میں سمجھتا ہوں کہ میری طاقت سے بڑھ رہا ہے معاملہ، تب خدا تعالیٰ کا یہ فرمان میری ڈھارس بنتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ خبردار، خدا تعالیٰ کبھی کسی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ میری طاقت سے بڑھ کر بوجھ جب اس نے ڈالا تو میری طاقت کو بڑھا دیا۔ ایسے موقع پر بعض دفعہ مجھے غالب کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ میری قسمت میں غم گر اتنا تھا دل بھی یارب کئی دیے ہوتے، لیکن میں خدا کے آسمان کے خدا کو گواہ ٹھہرا کر کہتا ہوں کہ اس نے میرے ایک دل کو ہزاروں دلوں میں تبدیل کر دیا اور ہزاروں دلوں کی طاقت مجھے بخشتا ہے، ورنہ میرے جیسے کمزور دل کے انسان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ایک دن کے دکھوں کو برداشت کر سکتا، اور بعید نہیں تھا کہ میرا دل ایک دن کے دکھوں کا مطالعہ کر کے ہی جواب دے جاتا۔ لیکن وہ اپنے فضل سے میری ہمتوں کو بڑھاتا ہے، میرے دکھوں کو دعاؤں میں تبدیل کرتا ہے، مجھے ہنسنے کی توفیق بخشتا ہے، مجھے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر نکلنے کی توفیق بخشتا ہے، مجھے ان تمام فرائض کو سر انجام دینے کی توفیق بخشتا ہے جو میں سمجھتا تھا کہ میری توفیق سے بہت بڑھ کر ہیں، لیکن اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ اس توفیق کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اتنے کثرت کے ساتھ طالب علموں کے خطوط آتے ہیں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چھوٹے چھوٹے دوسری تیسری میں پڑھنے والے بچوں سے لے کر ایم اے کے طالب علم تک، پی ایچ ڈی کرنے والے، سب کے ماحول جاہلانہ ہے۔ کوئی ایک جگہ بھی نہیں آج پاکستان میں، ایک تعلیمی ادارہ بھی ایسا نہیں، خواہ وہ کسی مرتبے اور کسی مقام کا ہو، جس کے متعلق انسان کہہ سکتا ہو کہ یہ تہذیب کا گہوارہ ہے۔ ہر جگہ جہالت دکھائی دیتی ہے، اور احمدی طلبہ سے روزانہ ایسا تذلیل کا سلوک کیا جاتا ہے کہ کوئی دنیا میں کوئی اور قوم ہوتی تو یقیناً صبر کا پیمانہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا۔ وہ بار بار ہمیں لکھتے ہیں کہ اگر عام حالات میں، دنیاوی حالات میں ہم سے یہ سلوک ہوتا تو ہم ہرگز اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے اور اپنی عزتوں کا بدلہ لیتے، لیکن آپ کا ہمیں حکم ہے کہ صبر سے کام لو، اس لیے ہم صبر سے کام لیتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن کب تک؟ یہ سوال کب تک کا پہلے کم اٹھا کرتا تھا، اب روز بروز زیادہ اٹھتا چلا جا رہا ہے، اور بعید نہیں کہ یہی سوال متا نصر اللہ کی آواز تک آسمان تک پہنچے اور آسمان کے کنگرے ہلا دے۔ بس ہمارا توکل خدا کی ذات پر ہی ہے۔ میں ان سب مسکین اور بے بس طالب علموں سے کہتا ہوں کہ اپنے کاموں میں مصروف رہو، خدا کی خاطر اب برداشت کرتے چلے جاؤ، برداشت کرتے چلے جاؤ،
صبر کے نمونے دکھاؤ، کیونکہ خدا تعالیٰ صبر کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس کے ہاتھ میں دنیا کی تقدیریں ہیں، کوئی انسانی تدبیریں خدا کی تقدیروں کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ لیکن ایک دن ایسا ضرور تم دیکھو گے کہ خدا کی وہ رحمتیں جو تمام دنیا پہ برس رہی ہیں، ایک دن گھنگور گھٹاؤں کی طرح تم پر بھی برسیں گی اور تمہیں بھی سرتاپا سیراب کر دیں گی، اور خدا کے فضلوں کو تم اپنی آنکھوں سے برستا ہوا دیکھو گے۔ اس یقین پر قائم رہو اور صبر پر قائم رہو تو دنیا تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ ایک طالب علم، میں نے جو صرف 2-3 خطوط چنے ہیں، ایک طالب علم لکھتا ہے جو چھوٹی عمر کا بچہ ہے، 8ویں جماعت کا طالب علم ہے، کہتا ہے پیارے آقا، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہماری مسجد کے بالکل عین مشرق میں چند گز کے فاصلے پر ایک مسجد ہے، اس کا مولوی ہر وقت ہر روز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف گندی زبان استعمال کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کے لاؤڈ سپیکر کا منہ سیدھا ہماری طرف ہوتا ہے، اور اس کے شور کی وجہ سے ہم دروازے بند کر کے بیٹھتے ہیں اور جمعہ بھی بند دروازوں میں پڑھتے ہیں۔ اب تو اس کی بدزبانی حد سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ صرف طالب علموں کا حال نہیں، اس قسم کی بدزبانی کرنے والے پاکستان میں بسنے والے احمدیوں کے ہمسائیگی میں ہر طرف موجود ہیں۔ دن رات ان کی صبر کی آزمائش ہو رہی ہے۔ ایک لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ کے متعلق ایک صاحب لکھتے ہیں، اسلام آباد سے لکھتے ہیں، کئی سالوں سے ایک لیفٹیننٹ کرنل ہمارا ہمسایہ ہے، رات کو دیوار پھاند کر گندی گالیاں لکھنے کا عادی ہے، اور اسی طرح کاغذوں پر گالیاں لکھ کر ہمارے گھر پھینکتا رہتا ہے۔ آج کل اس کے اس قبیح فعل میں شدت آ گئی ہے۔ میری تو خیر ہے، بچوں پر بہت گراں گزرتا ہے۔ اپنی بساط کے مطابق دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور اس قبیح فعل سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید محمد صادق صاحب پھگلا لکھتے ہیں، یہ ایک معزز سید خاندان ہے جس کا علاقے پہ بہت رسوخ اور اثر تھا۔ ان کے والد کی بہت سے احسانات ہیں ماحول پر، اور اس سارے علاقے میں بڑی عزت کے ساتھ یہ یاد کیے جاتے تھے۔ مجھے بھی ایک دفعہ موقع ملا، میں ان کے گھر مہمان بھی ٹھہرا۔ یہ کہتے ہیں جب میں واپس پگلا پہنچا تو مکان جل چکا تھا، اس کی حالت خراب تھی۔ درندہ صفت مولوی نے تمام ماحول خراب کیا ہوا تھا، لیکن اس خیال سے کہ ان کو یہ خوشی نہ پہنچے کہ احمدی بھاگ گئے ہیں، مجھے یہ ہرگز قبول نہیں تھا کہ میں اس جگہ کو چھوڑ دوں۔ چنانچہ اس جلے ہوئے مکان میں میں نے ڈیرا ڈال لیا ہے۔ وہ مسجد جو 2 منزلہ مسجد تھی اب مٹی کا ڈھیر ہے، اسی پر پردے ڈال کر ہم نے عید یہیں کی اور اللہ پاک کے در کے فقیر ہو کر یہ عید گزاری۔ مولوی نے سختی سے گاؤں والوں کو بات چیت کرنے سے منع کیا ہوا ہے، سخت فسادی ہے۔ مولوی لوگ دل سے اس سے متنفر ہیں لیکن اظہار کی جرت نہیں رکھتے۔ احمدیوں نے جہاں اپنے کلمہ کے ساتھ چمٹے رہنے کے حق کو نہیں چھوڑا، وہاں غیروں تک اپنی بات پہنچانے، خصوصاً دفاعی رنگ میں اپنی بات پہنچانے کا حق بھی بارہا استعمال کرتے رہتے ہیں، اگرچہ اس کے نتیجے میں ان کو سنگین سزائیں دی جاتی ہیں۔ ایک صاحب سیالکوٹ کے قصبے سے لکھتے ہیں، ایک نوجوان، مباہلہ کا پمفلٹ تقسیم کرنے پر مجھے اور صباح الدین کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پہلے صباح الدین کو ربڑ کے جوتوں سے بہت مارا، پھر مجھے بلایا اور کہا کان پکڑ لو۔ کوئی 10 منٹ تک میں کان پکڑے رہا، پھر باوجہ ہرنیاں میری معروف جگہ پھول گئی
تو میں نے سب انسپیکٹر کو بتایا کہ مجھے ہرنیا ہے، جس طرح تم مجھے کان پکڑائے ہوئے ہو اس سے میرا ہرنیا پھول کر پھٹ سکتا ہے۔ میں وہاں زیر لب درود پڑھ رہا تھا کہ ایک سپاہی نے مجھے کہا کہ تم مجھے گالیاں دے رہے ہو، اور یہ کہہ کر مجھے مکوں سے مارنا شروع کیا، اور جب تھک گیا تو ہمیں حوالات میں بند کر دیا۔ رات کو 2 شرابیوں کو پکڑ کر لائے اور ان کو مارنا شروع کر دیا، ساتھ ہی دوبارہ ہمیں بھی ربڑ کے جوتوں سے مارنے لگے۔ صلاح الدین کو تو 2 ہی مارے، لیکن مجھے 6-7 مارے، جس سے تمام جسم پر نشان پڑ گئے۔ ایک بار جب ہم نے اذان دی تو ایک سپاہی نے آ کر اتنی گندی گالیاں دیں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 2 اگست کو ہمیں سیالکوٹ جیل میں منتقل کر دیا گیا اور چکی کی مشقت پر لگا دیا۔ ایک معلم وقف جدید لکھتے ہیں کہ السلام علیکم کہنے کے جرم میں تحفظ ختم نبوت والوں نے مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا، اور پھر بے ہوشی کی حالت میں مجھے تھانے پہنچایا گیا، جہاں مجھ پر 298 کا مقدمہ میرے خلاف 298 کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ آج 8 دن کی قید کے بعد میں ضمانت پر رہا ہو کر آیا ہوں۔ احمدی طلباء باوجود ان شدید مشکلات کے جہاں تک جماعتی ذمہ داریوں کا تعلق ہے ان میں بھی بھرپور حصہ لے رہے ہیں، اور باوجود اس کے کہ بعض دفعہ امتحانات کے تقاضے ایسے ہوتے ہیں کہ طالب علم 1 منٹ بھی اپنی تعلیمی مصروفیات سے الگ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان بھر میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے طلباء ادھر ان مصیبتوں میں سے گزرتے، ان دل شکنیوں سے دلوں کو پارا پارا ہوتے ہوئے دیکھتے اور محسوس کرتے، اور پھر جماعتی ذمہ داریوں کو بڑے حوصلے کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں۔ لاہور سے ایک طالب علم لکھتے ہیں، یہاں دارالحمد کے خدام بڑی محنت اور جذبے سے جو بھی ڈیوٹی ان کے ذمہ لگائی جاتی ہے ادا کر رہے ہیں، اپنے امتحانوں کی نا پرواہ نہ کرتے ہوئے جس وقت بھی اور جہاں بھی بلایا جاتا ہے حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایسے بھی خدام ہیں جن کا صبح پیپر ہوتا ہے اور وہ ساری رات ڈیوٹیاں ادا کرتے ہیں۔ آپ ہم سب کے لیے خصوصی دعا کریں۔ ایک بہن اپنی بہن کے متعلق لکھتی ہے کہ اس بیچاری کے خاوند کی فوٹوگرافی کی دکان تھی، اس کے شیشے توڑ دیے گئے، تمام لوگوں کو کہہ کر اس کا بائٹ کاٹ کرا دیا گیا، اور اس کے رزق کے سب دروازے بند کر دیے گئے۔ جب اس نے ناروے آنے کی کوشش کی تو ان کو پتہ چل گیا، اور مولویوں کا ایک وفد ناروے کی ایمبیسی پہنچا اور ان کو بتایا کہ فلاں شخص جب ناروے کا ویزا لینے آئے گا تو اس کو نہیں دینا، کیونکہ وہ اسائلم کی خاطر آنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس بنا پر اس کو ملک سے نکلنے بھی نہیں دیا گیا۔ ایک پرائیویٹ سکول کے مالک لکھتے ہیں کہ میرے سکول کے متعلق پہلے تو پروپیگنڈا چلتا رہا کہ کسی طرح طلباء کو یہاں آنے سے روک دیا جائے، لیکن جب اس میں کامیابی نہیں ہوئی تو یہ کہہ کر کہ اس سکول سے ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، سکول پر حملہ کیا گیا، فرنیچر کو توڑ پھوڑ دیا گیا اور سکول بند کروا دیا گیا۔ حیدرآباد سے ہمارے ایک نوجوان مبشر احمد صاحب گوندل لکھتے ہیں، جو آج کل یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں خدمت کے لیے۔ ننکانہ صاحب کے زخم بھی تازہ ہی تھے کہ ڈاکٹر منور احمد صاحب سکرنڈ کی شہادت کا واقعہ ہوا۔ 17 مئی کو کوٹری میں احمدی لڑکے کا ایک غیر احمدی سے معمولی جھگڑا ہوا اور آپس میں صلح صفائی بھی ہو گئی، لیکن علماء نے اس کو بہت اچھالا، اور اس کے نتیجے میں ہر احمدی کے گھر پر اتنی گندی گالیاں لکھی گئی ہیں کہ کوئی شریف آدمی اس کے چند فقرے بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور اس بات پر پہرے ہیں کہ وہ کوئی گالیاں مٹا نہ دے، اور ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ابھی تو یہ آغاز ہے، تم نے اگر
اس جگہ کو خالی نہ کیا اور اس شہر کو چھوڑ نہ گئے تو ہم تمہارے مکانوں کو آگے لگائیں گے اور تمہیں مجبور کر دیں گے کہ اس شہر کو خالی کر دو۔ ان باتوں کے باوجود خدا تعالیٰ کے فضل و رحم کے ساتھ احمدیت کی تبلیغ جاری ہے، اور ایک دن بھی پاکستان میں ایسا نہیں آیا جب کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے نئے لوگ احمدیت میں داخل نہ ہو رہے ہوں۔ اور جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دعویٰ کا تعلق ہے کہ خدا مجھے لازماً غلبہ دے گا، اس غلبے کے آثار صرف دنیا ہی میں نہیں پاکستان میں بھی دکھائی دے رہے ہیں، جو کئی رنگ میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اس دور میں جو لوگ احمدیت قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ ان کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ شدید مخالفتوں کو بڑی جرأت کے ساتھ اور ہنستے ہوئے برداشت کرتے ہیں۔ لیکن صرف انہی پر ظلم نہیں ہوتا، جب یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص نے خصوصیت کے ساتھ اس احمدی ہونے والے کو تبلیغ کی تھی تو اس کے ساتھ اور بھی زیادہ مظالم کا سلوک ہوتا ہے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ ضلع گجرانوالہ کے گاؤں کے ایک دوست لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک ذمہ دار چودھری نذر محمد صاحب کو بیعت کر کے سلسلہ عالیہ احمدیہ میں داخل ہونے کی توفیق ملی۔ کیونکہ میں اس میں محرک بنا تھا، میرے ذریعے سے انہوں نے بیعت کی تھی، اس لیے ان کا لڑکا جو شدید مخالف ہے وہ اپنے باپ پر حملہ تو نہیں کر سکتا تھا، اس نے مجھے دھوکے سے بلایا اور کہا کہ فلاں جگہ آؤ تو کچھ گفت و شنید کرنی ہے۔ جب میں وہاں گیا تو مجھے بند کر کے اتنا مارا گیا کہ جتنا بھی وہ مار سکتا تھا، اور کہا کہ یہ میرا پہلا پیغام ہے اور آخری نہیں، اگر میرا باپ واپس نہ آیا تو اگلی سزا اس سے زیادہ سخت ہوگی، اور اگر وہ پھر واپس نہ آیا تو پھر تمہاری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں۔ اس قسم کے وارننگ کے یعنی تنبیہ کے خطوط کثرت کے ساتھ جماعت احمدیہ کے ممبران کو مل رہے ہیں، جن کے نمونے وہ مجھے بھجواتے رہتے ہیں، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کو اب تک شہادت نصیب ہو چکی ہے۔ اس لیے یہ خیال کہ یہ فرضی خطوط ہیں، یوں ہی دھمکیاں ہیں، یہ درست نہیں۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے یہ بظاہر ایک بڑا مہذب خط ملا ہے، لیکن جیسا کہ اس کا مضمون کھلتا چلا جائے گا آپ کو معلوم ہوگا کہ کس قسم کا مہذب انسان ہے جو یہ خط مجھے لکھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، السلام علیکم، ہمارے واحد خدا پاک نے یہی حکم دیا ہے کہ ہر شخص سے خندہ پیشانی سے ملو۔ اب میں انتہائی ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مرزائیت چھوڑ کر مسلمان ہو جائیں۔ میں آپ کو اسلام میں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ امید ہے آپ میری دعوت کو قبول کریں گے، اگر نہ کیا تو آپ کی دکان کے باہر لوہے کے بڑے بڑے جنگلے جو لگائے گئے ہیں وہ آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ میں دوسرا خط آپ کو لکھوں گا، پھر میں تیسرا خط آپ کو لکھوں گا، پھر ایک ہفتے کی مہلت دوں گا۔ اس کے بعد میرے دین کے مطابق تمہارا قتل جائز ہوگا، کیونکہ نعوذ باللہ اس کے بیان کے مطابق قرآن پاک میں یہی لکھا ہے کہ کافروں کو جہاں دیکھو قتل کر دو، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم کافر نہ مرو، اس لیے تمہیں مہلت دے رہا ہوں۔ اگر مسلمان نہ ہوئے تو تمہیں بھی اور تمام مرزائیوں کو، جن کو بار بار میں نوٹس دوں گا، خدا کی قسم میں قتل کر دوں گا۔ آخر پر دستخط ہیں، فقط رسول کا کتا، ایک اور غازی علم الدین۔ لفظ رسول کا تو اس نے زیادتی کی ہے، ویسے کتا لکھ دیتا اپنے آپ کو تو اور بات تھی، کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو کتا بھی اس سے زیادہ رحم دل و شریف ہوتا ہے۔ ناممکن ہے کہ کوئی کتا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تربیت پاتا، وہ کسی پر کسی قسم کا ناجائز حملہ کرنا تو درکنار، بھونکتا بھی۔ اس لیے یہ شخص اس معاملے میں بہت بڑی زیادتی کر گیا ہے۔ گجرات سے ایک احمدی ڈاکٹر لکھتے ہیں
کہ میرا بیٹا جشن تشکر کے موقع پر لاہور میں غرباء کو کھانا تقسیم کر رہا تھا، مخالفین نے اس کو گالیاں دیں، پولیس کے ساتھ مل کر گھر کا گھیراؤ کیا اور پھر اس کو قید کر کے جیل پہنچایا گیا۔ آج بڑی مشکل کے ساتھ 12 مئی کو وہ ضمانت پر رہا ہو کر آیا ہے۔ جہاں تک احمدیوں کی ترقیات کا تعلق ہے، ہزارہ احمدی ایسے ہیں جن کی محکمانہ ترقیاں روک لی گئی ہیں، الا ماشاء اللہ جہاں کہیں کوئی بہت غیر معمولی شریف النفس ہی نہیں بلکہ بہادر افسر ہو، وہ احمدیوں کی ترقی میں روک نہیں بنتا، اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ لیکن بالعموم جو واقعہ گزر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر احمدی اپنی جائز ترقیات سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ اس میں ایک وجہ تو احمدیت کی مخالفت ہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور وجہ قوم کی بددیانتی ہے۔ پہلے سے بھی ایسے واقعات سننے میں آتے رہے ہیں کہ جہاں دفتر کا ماحول بددیانت ہے، وہاں ایک احمدی کی دیانت ان کو بہت تکلیف دیتی تھی۔ اس وقت غالباً ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا ایسے راہ کے پتھر کو راہ سے ہٹانے کا، لیکن اب چونکہ جماعت احمدیہ کی مخالفت حکومت کے لحاظ سے ایک تسلیم شدہ چیز ہے اور ہر شخص کو حق ہے جو چاہے جس پر چاہے گند اچھالے، جس کو چاہے پتھر مارے، اس لیے اب یہ احمدیت کی مخالفت دراصل ایک بہانہ بن گئی ہے ان لوگوں کے لیے، اور ملک میں بڑھتی ہوئی بددیانتی ہے جس کے نتیجے میں دیانتدار احمدی افسر ان کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں اور ان کی ترقیاں روکی جاتی ہیں، اور بہت سو کو احمدیت کا الزام لگا کر باقاعدہ فارغ بھی کیا گیا ہے۔ ایسی چٹھیاں اور دفتری چٹھیوں کی نقول میرے پاس موجود ہیں جس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ چونکہ تم احمدی ہو اس لیے تمہیں اس ملازمت سے فارغ کیا جاتا ہے، اور جب اس کے خلاف احتجاج کیے گئے تو کوئی اس احتجاج کی آواز پذیرائی نہیں ہوئی، اور حد یہ ہے کہ ایک ایئر فورس کے محکمے میں ایک احمدی افسر کو باقاعدہ یہ چٹھی لکھ کر ملازمت سے فارغ کیا گیا کہ تم احمدی ہو، تمہاری ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں۔ جب اس نے اپیل کی تو وہ اپیل یہ لکھ کر واپس کر دی گئی کہ تمہاری اپیل سننے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے، تمہیں اس کا کوئی حق نہیں۔ اس عرصے میں حکومت تبدیل ہوئی تو اب اس نے ایک اپیل پرائم منسٹر کو بھیجی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس اپیل کا کیا حشر ہوتا ہے، مگر اس سے پہلے تو بڑی کھلی جرأت کے ساتھ، بڑی حیا کے بغیر، کسی شرم کے بغیر کھل کر یہ کہہ دیا جاتا تھا اور تحریر دے دی جاتی تھی کہ تم احمدی ہو اس لیے ہم تمہیں ملازمت سے فارغ کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ترقی ملی ہوئی کو واپس لے لیا گیا، چنانچہ ایک دوست لاہور سے لکھتے ہیں، ان کے منیر احمد صاحب سنوری، ان کے ماموں کے چیف انجینئر بننے کے آرڈر آ چکے تھے، لیکن وہاں آفس والوں نے شور مچایا کہ قادیانی کو چیف انجینئر نہیں بننے دینا، اس کے نتیجے میں اس ترقی کے جاری شدہ آرڈر کینسل کر دیے گئے۔ اسی طرح اور بہت سی مثالیں ہیں لیکن چند ایک کافی ہوں گی۔ ربوہ کے ایک نوجوان لکھتے ہیں کہ آج 23 مارچ کا دن ہے اور تمام احباب جماعت اس دن خوشیاں اعلان خوشیاں منا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم پر پابندیوں کا دائرہ مزید تنگ کر دیا گیا ہے۔ ربوہ کی فضا میں ایک عجیب اداسی چھا گئی ہے۔ آج جب نماز فجر کے بعد دعا اور تقسیم مٹھائی سے فارغ ہو کر البیت سے باہر نکلے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ شاہین فورس کے مجاہدین ہاتھوں میں لاٹھیاں، رائفل اور آنسو گیس اور نامعلوم کیا کیا لیے اور اسلحہ سے لیس ہو کر مختلف مقامات پر کھڑے گویا کسی بڑے جلوس کو قابو کرنے کے لیے تیار تھے۔ جہاں دکھ ہو رہا تھا وہاں ہنسی بھی تو آئی کہ بیچارے نادان کیسے گھوم رہے ہیں
اور ہماری خوشیوں پر پہرا دے رہے ہیں۔ امیر جماعت صاحب مردان ایک شہید ہوئی مسجد کو جب دیکھتے ہیں تو ان کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں ہماری مسجد شہید ہو چکی ہے اور ویران پڑی ہے، جس میں ان ظالموں نے مختلف قسم کا گند پھینک رکھا ہے۔ مسجد کا کیس عدالت میں دائر ہے اور حکومت کی طرف سے دفعہ 145 کا مقدمہ بھی درج ہے، اور یہاں کی انتظامیہ خصوصی طور سے یہ نہیں چاہتی کہ ہم اپنی مسجد کے قریب بھی جائیں۔ میری دلی خواہش اور تمنا ہے کہ ہم لوگ وہاں جا کر مسجد کو صاف کریں اور پھر میں وہاں جا کر سجدہ کروں جہاں ہمارے بزرگوں نے خدا کے حضور سجدے کیے ہیں۔ ایک 4 سالہ احمدی بچی قرۃ العین جو ننکانہ صاحب میں رہتی تھی، اس نے اپنی آنٹی، یعنی لفظ آنٹی لکھا ہوا ہے، ممانی یا پھوپھی یا خالہ جو بھی ہیں، ان سے ایک خط لکھوا کر بھجوایا ہے۔ یہ وہ لکھنے والی نے کہا ہے کہ جو کچھ اس بچی نے مجھے لکھوایا میں نے اسی طرح امانت کے طور پر لکھ دیا ہے۔ وہ لکھتی ہے 12 اپریل کو صبح 11 بجے ربوے سے ننکانے پہنچے تو کیا دیکھا کہ ہمارے گھر کو اور سامان کو آگ لگی ہوئی تھی۔ امی جان ڈر گئی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ کسی آدمی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ قادیانیوں کے تو سارے گھر اور سامان جلا دیے گئے ہیں۔ پھر لکھتی ہے پیارے ابا حضور، انہوں نے میرے کھلونے، سائیکل، تختی وغیرہ سب کچھ جلا دیا ہے۔ جب میں نے یہ پڑھا تو بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، لیکن پھر مان بعد مجھے شرمندہ ہونا پڑا اور اس چھوٹی سی بچی سے مجھے سبق سیکھنا پڑا۔ اس کے بعد وہ لکھواتی ہے لیکن میں بالکل نہیں روئی، کیونکہ اللہ نے ہمیں اب پہلے سے بڑھ کر دینا ہے۔ کوٹھی، کار اور بڑی سی گڑیا، سائیکل دینی ہے اور کھلونے بھی۔ امی جان کہتی ہیں کہ جو خدا کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے خدا اس کو بہت زیادہ دیتا ہے۔ کیسی سچی بات اس بچی نے کہی ہے، کیسے عظیم کردار کا نمونہ دکھایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جن احمدیوں کے ماضی میں نقصان ہوئے تھے خدا نے اتنا بڑھا کر اسے دیا اور ایسے سے فضل ان پر نازل فرمائے کہ اس سے پہلے وہ خواب میں بھی یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ان کو خدا تعالیٰ ایسی نعمتیں عطا کرے گا۔ صبر کا امتحان جتنا لمبا ہو اتنے ہی فضلوں کا سلسلہ بھی زیادہ دیر تک جاری رہتا ہے اور غیر معمولی جزا خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ اس لیے اس بارے میں ایک ذرہ بھر بھی نہ مجھے شک تھا، نہ ہے، نہ ہوگا کہ وہ تمام احمدی جو پاکستان میں دکھ اٹھا رہے ہیں، ان کے دکھوں کے نتیجے میں خدا تعالیٰ جو دنیا میں فضلوں کی بارش نازل فرما رہا ہے وہ ایک زائد فضل ہے۔ براہ راست ان لوگوں کو یقیناً خدا کی رحمت پہنچے گی اور اس کثرت کے ساتھ ان پر فضل نازل ہوں گے کہ وہ اپنے دکھوں کو یاد کر کے شرمندہ ہوا کریں گے اور کہیں گے اے خدا ہم نے بے صبری دکھائی اور ہم نے جو دکھ محسوس کیا، حقیقت یہ ہے کہ تیرے فضلوں کے ساتھ اس دکھ کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ معمولی سے کانٹے کی چبھن کے مقابل پر تو نے بے انتہا فضل ہم پر نازل فرمائے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یقیناً وہ زمانہ آئے گا کہ تمام احمدی جو آج مظلوم ہیں خدا تعالیٰ ان کے مراتب بلند کرے گا، اس دنیا میں بھی ان کو عزتیں اور اموال دے گا اور خوشیاں نصیب فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اس قدر بے انتہا دے گا کہ ان کا تصور بھی اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ ننکانہ صاحب سے ہی ایک اور دوست لکھتے ہیں کہ ہمیں چند دن پہلے سے ان حالات کے متعلق اندازہ ہو چکا تھا اور ہم ہر طرح سے انتظامیہ کو متنبع کر رہے تھے اور بڑے سے بڑے افسروں کو تاریں بھی بھجوائی جا چکی تھیں، اور پھر ہم خود مل کر بھی مقامی اور ضلعی انتظامیہ سے گفت و شنید کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ یہ خطرات ہیں اور آپ کو مناسب انتظام کرنا چاہیے۔
کہتے ہیں ایک موقع پر جب ہم متعلقہ اے سی اور ڈی ایس پی سے ملے تو انہوں نے کہا آپ ہرگز فکر نہ کریں، تمام علماء نے ہم سے خدا کی قسمیں کھا کر وعدہ کیا ہے کہ ہم صرف جلوس نکالیں گے، اس کے علاوہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اس لیے آپ مطمئن رہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، جلوس نکلنے دیں، اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے۔ اس کے بعد یہ خدا کی قسموں کھانے والوں نے جو سلوک کیا اس کے متعلق لکھتے ہیں، باقاعدہ پروگرام بنا کر حملہ آوروں کو گروپوں کی شکل میں ترتیب دیا گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے اندر اندر سارے احمدی گھروں کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا۔ خاکسار نے ابھی 4 ماہ پیشتر نیا مکان تعمیر کیا تھا، ابھی اس مکان کا 55,000 قرض بھی واجب الادا تھا کہ اسلام کے نام نہاد ٹھیکیداروں نے 12/4/87 کو مکان کو شدید نقصان پہنچایا۔ مکان کے 2 کمروں کی چھت اور فرش بالکل خراب ہو چکے ہیں اور گھر کا ہر قسم کا اثاثہ نظر آتش ہو گیا ہے۔ خاکسار کا ذاتی ریکارڈ بھی ضائع ہو گیا ہے۔ ظالموں نے ہمارے صرف زیب تن کپڑے چھوڑے اور ہر قسم کے پارچہ جات بھی نظر آتش کر دیے۔ صرف ایک چیز، یعنی ایک غیر احمدی دوست کا موٹر سائیکل بچا، کیونکہ میرے پاس اس سے زیادہ وقت نہیں تھا کہ میں چند منٹ کے اندر اندر اس موٹر سائیکل کو کسی محفوظ جگہ پہنچا دوں، کیونکہ وہ کسی کی امانت تھی۔ اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے خولہ بنت ڈاکٹر عبدالغفور صاحب لکھتی ہیں، 12 اپریل کو صبح صبح ہم جاگے تو اعلان ہوا کہ قادیانیوں کے خلاف جلوس نکالے جائیں گے۔ ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ جانی اور مالی نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں۔ ایک دم جلوس شعلوں سے بھڑکتا ہوا ہمارے گھر کی طرف آ گیا۔ ہمارے ہمسایوں نے ہمیں پناہ دی۔ جب وہ پہلے مسجد میں گئے تو انہوں نے مسجد کے مینار گرائے، تو میری والدہ نے میرے ابا جان کو کہا کہ مسجد کی حفاظت کے لیے جیسا بھی ہو سکے ضرور پہنچو۔ تو میرے ابا جان اور میرے بہنوئی سلطان احمد صاحب مسجد کی حفاظت کے لیے چلے گئے۔ انہوں نے ان دونوں کو بہت مارا پیٹا۔ میرے ابا جان تو ابھی تک چل پھر بھی نہیں سکتے اور نہ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، دونوں شیخ پورہ ہسپتال میں جماعت احمدیہ کی طرف سے زیر علاج ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں مخالفین ہمارے گھر آئے اور سارا گھر تباہ و برباد کر دیا۔ قیمتی سامان تو ایک طرف، سر چھپانے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ لکھتی ہیں کہ میں فرسٹ ایئر کی طالبہ ہوں اور تھوڑے دنوں کے بعد ہمارے پیپر بھی شروع ہونے والے ہیں۔ میری پڑھائی والی بھی تمام کتابیں جلا دی گئی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے امتحان میں کامیاب کرے۔ خادم مسجد کے بھی حفاظت کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کو بھی زخمی کر دیا گیا اور ان کے بچوں کو آگ میں گرانے کی کوشش کی گئی، لیکن خدا کے فرشتوں نے انہیں آگ سے نکال لیا۔ میری بہنوئی کے سر میں کیل ٹھونکے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کو مستقل نقصان سے بچا لیا۔ یہ لمبے قصے ہیں، یہ چند دن کی اس کے ننکانہ صاحب کے واقعہ کے چند دن کے بعد کی ڈاک ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہر روز کس قسم کے خطوط مجھے ملتے ہیں جو سارے کے سارے مبنی بر حقائق ہیں، کوئی مبالغہ نہیں۔ آنکھوں دیکھا کسی بچے نے اپنا دل کا حال بیان کیا، کسی بڑے نے اپنے ماحول کی کیفیت بیان کی۔ سارے پاکستان کی جماعت شدید دکھوں میں مبتلا ہے۔ ایک خاتون ننکانہ صاحب ہی سے آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے لکھتی ہیں، انتظامیہ نے چونکہ ہمیں بہت تسلی دی، اس لیے ہم آرام سے گھروں میں بیٹھ رہے۔ ایک دن صبح اسی طرح بیٹھے ہوئے 10 منٹ پہلے ہمیں اطلاع ملی کہ میرے بھائی کے گھر کو اور مسجد کو جلا دیا گیا ہے۔ میں نے جلدی میں ایک بستر کی چادر اٹھائی اور اوڑھ کر اپنے بھائی کے گھر جانے لگی۔ میرے میاں جلدی سے چھت پر چڑھے تو دیکھا
کہ مرزا الطاف الرحمان کے گھر کی طرف سے شعلے اٹھ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم جلدی بچوں کو لے کر کہیں چلی جاؤ، شہر کی طرف نہ جانا، اور میں گھر پر رہتا ہوں۔ میں اپنے تینوں بچوں کو ساتھ لے کر اسی چادر کے ساتھ نکل کھڑی ہوئی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کدھر جاؤں۔ خدا تعالیٰ نے نہ جانے مجھ میں کہاں سے ہمت ڈال دی اور عقل دی۔ میں نے فوراً کالونی کو چھوڑا اور 8 میل پر گندم کے کھیتوں کی طرف چلی گئی۔ ادھر بچے شہر سے دھوئیں کے بادل دیکھ دیکھ کر رو رہے تھے کہ امی جلد جاؤ اور ابو کو بھی لے کے آؤ۔ چنانچہ میں گھر کی طرف بھاگی اور گھر سے جب آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھے تو میں پاگل سی ہو گئی۔ میں دیوانہ وار اس آگ میں کود پڑی اور اپنے خاوند کو آوازیں دینے لگی۔ تب ہمسائے کی طرف سے مجھے آواز آئی کہ بی بی آ جاؤ، تمہارے خاوند کو ہم نے اپنے گھر میں پناہ دی ہے۔ تب معلوم ہوا کہ گو وہ تو شہادت کے لیے تیار بیٹھا تھا، مگر ہمسایوں نے زبردستی اس کا بازو پکڑ کے گھسیٹ کر اسے اپنے گھر میں پناہ دی۔ کہتے ہیں کہ جو خاوند بیٹھا دوسرے گھر میں، یہ سارا نظارہ باتیں سن رہا تھا، سارے واقعات کی براہ راست اس کو اطلاع ہو رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلسل جو چیزیں لوٹنے والی تھیں وہ لوٹی گئیں، اور بعد میں ڈھیریاں بنا بنا کر سامان کو آگ لگائی گئی، پھر سارے گھر کو آگ لگائی گئی، اور یہ دیکھا گیا کہ کوئی چیز بھی ایسی بچ نہ جائے جو نظر آتش نہ ہو۔ کہتی ہیں اس وقت میری یہ حالت تھی کہ میں نے پھر جب میں گھر پہنچی ہوں تو جو آگ سلگ رہی تھی اس پر میں نے دیگچی سے پانی بھر بھر کے ڈالنے شروع کیے، اور دوپہر کا وقت ہو گیا، 1:30 بج گیا۔ میں وضو کرنے بیٹھ گئی۔ جب میں نے وضو کرتے ہوئے کلمہ پڑھا تو جو لوگ ارد گرد تماش بین اکٹھے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی، کلمہ تو ہمارا ہی پڑھ رہی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، اس قدر جھوٹ بولا گیا ہے پاکستان میں، اس قدر نفرت کی ہوائیں چلائی گئی ہیں کہ جو ارد گرد رہنے والے ہمسائے ہیں وہ بھی یہ یقین کر بیٹھے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک احمدیوں کا کلمہ اور ہے۔ کہتی ہیں اس وقت میرا صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ محلے والے لوگ میرا حشر دیکھ رہے تھے۔ کس وقت صبر کا پیمانہ ٹوٹا وہ اور واقعہ ہے۔ لکھتی ہیں کہ اس وقت ملبے سے جب میں ملبے میں تلاشی لے رہی تھی کہ کوئی چیز بچی ہو تو جلے ہوئے قرآن کے ٹکڑے نظر آئے۔ اس وقت میرا صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا۔ محلے والے میرا حشر دیکھ رہے تھے اور میرے منہ پر یہی جملہ تھا کہ لوگوں، مجھے سامان کی پرواہ نہیں، مجھ سے یہ قرآن مجید کا حشر نہیں دیکھا جا رہا۔ محلے والے لوگ بھاگم بھاگ میری آواز پر دوبارہ اکٹھے ہو گئے۔ ان کی موجودگی میں ایک اور تاج کمپنی کا قرآن کریم بھی اسی طرح جلا ہوا ملا۔ یہ اپنے گھر بچوں کو تعلیم دیا کرتی تھیں، غیر احمدی بچے ہی پڑھنے آتے تھے، اس لیے وہ بتا رہے ہیں، لمبی کہانی ہے کہ کس طرح غیر احمدی بچوں کے چھوڑے ہوئے قرآن کریم بھی جب جلے ہوئے انہوں نے دیکھے تو پھر وہ سارے گھر گاؤں میں، سارے قصبے میں وہ خود وہ قرآن لے لے کر پھرے۔ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ قرآن کے جلنے کا بہانہ بنا کر یہ خود قرآن جلانے والے ہیں۔ جشن تشکر جہاں جہاں منایا گیا اس کی بھی سزائیں جماعت احمدیہ کو دی گئیں، اور جماعت احمدیہ نے مختلف علاقوں میں اس جشن تشکر کی قیمت ادا کی ہے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ہم جب مسجد سے جہاں کھانے کا انتظام تھا، کیونکہ باہر تو کوئی ممکن نہیں تھا کچھ تقسیم کرنا، جب روانہ ہونے لگے تو ایک دوست نے ہمیں کہا تھا کہ میں نہیں آ سکتا، کچھ چاول ہمارے گھر کے لیے بھی لیتے آنا۔ ہم نے بالٹی میں کچھ چاول ڈالے اور موٹر سائیکل پر روانہ ہوئے۔ باہر اکرم طوفانی کے گنڈے نے ہمیں چلتے موٹر سائیکل سے دھکا دیا اور ساتھ ہی شور مچانے لگا کہ قادیانی کافر اپنے مندر سے چاول لے کر مسلمانوں میں تقسیم کر رہے ہیں، ان کو پکڑو اور مارو۔ 2 منٹ کے اندر موٹر سائیکل
کھڑا کرتے ہی 40-50 گنڈے جمع ہو گئے اور آتے ہی انہوں نے ہمیں مارنا شروع کر دیا۔ ان کی باری نہیں آ رہی تھی کہ ہمیں کہاں کہاں ماریں، ہمیں مارتے مارتے اسی طرح ٹانگے پر گھسیٹ کر سوار کیا اور تھانے لے گئے، جہاں ہمیں حوالات میں بند کر دیا گیا۔ لیکن یہ عجیب واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب ہم حوالات میں پہنچے تو دوسرے مجرم جو حوالات میں قید تھے ان کو پتہ لگا کہ ہم کیوں قید کیے گئے ہیں، کیا ہم سے سلوک ہوا ہے، تو بے اختیار ہمارے زخم چومنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے دین کی حفاظت میں یہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ اب اس تفصیل کو بیان کرنے کا تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے پہلے بھی، وقت ہی نہیں ہے۔ چند دن کے اندر اندر اتنے واقعات روزمرہ کی تکلیف کے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ جو بعض دفعہ ساری زندگی کو دکھوں سے بھر دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ اتنی رحمتیں بھی ساتھ نازل فرما رہا ہے، جماعت کو اتنی ترقیات بھی عطا فرما رہا ہے کہ وہ زخم ساتھ ساتھ دھلتے جاتے ہیں، اگرچہ ان کی کسک تو باقی ہے، وہ مٹ نہیں سکتی، لیکن خدا کے فضل سہارے ضرور دیتے ہیں اور اس قوت کے ساتھ دلوں کو تھامتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ اپنے فرائض کی ادائیگی کو آسان فرما دیتا ہے۔ یہ باتیں میں کل کی تقریر میں اور پرسوں کی تقریر میں کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس وقت میں آپ کو آخر پر دعا سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے کہا تھا، ہمارا سہارا صرف خدا کی ذات ہے۔ دنیا میں ہم ان باتوں کی تشہیر جس حد تک ممکن ہے کر تو رہے ہیں، لیکن یہ دنیا سیاست کی دنیا ہے، مذہب کی دنیا نہیں، اور مذہب میں جو بھیانک واقعات ہو رہے ہیں ان کے پیچھے بھی سیاست ہی ذمہ دار ہے، اور یہ سب سیاسی کھیل ہیں، ان کا حقیقت میں مذہب سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ اگر پاکستان میں اسلام کی سچی ہمدردی ہوتی تو جس قسم کے جرائم کثرت کے ساتھ وہاں بڑھتے چلے اور پھیلتے چلے جا رہے ہیں، کسی ملا کے دل میں اس طرف بھی ان کا بھی خیال آتا اور وہ خدا کا خوف کرتا کہ اسلام تو دراصل کردار کا نام ہے۔ جس ملک سے انسانیت اٹھ گئی ہو، جس ملک سے بچوں کی حرمت اٹھ گئی ہو، جس ملک سے عورتوں کی حرمت اٹھ گئی ہو، جہاں روزمرہ بچے اغوا ہو رہے ہوں اور لاکھوں کی قیمت کا مطالبے ہوں کہ ہم تمہارے بچے کو ذبح کر دیں گے اگر تم نے یہ قیمت ادا نہ کی، جہاں غریب لوگ اپنی ساری عمر کی کمائی ہوئی جائیدادیں بیچ کر اپنے بچوں کی جان چھڑانے پر مجبور کیے جا رہے ہوں، جہاں دن بدن سفاکی بڑھ رہی ہو، جھوٹ بڑھ رہا ہو، غصب بڑھ رہا ہو، رشوت بڑھ رہی ہو اور سارے معاشرے سے امن اٹھ چکا ہو، وہاں ان حالات کو ہنستے ہوئے برداشت کرنا اور کبھی اشارتاً بھی اس بات کا اظہار نہ کرنا کہ اسلام تو تمہاری گلیوں میں تباہ ہو رہا ہے، تمہارے گھروں میں تباہ ہو رہا ہے، تمہارے شہروں میں تباہ ہو رہا ہے، ہر جگہ اسلام کو ہلاک کیا جا رہا ہے، اس لیے تم کس اسلام کی حفاظت کی باتیں کر رہے ہو، یہ کہنے کی بجائے ایک فرضی نظریاتی بحث کو اٹھا کر سارے عوام الناس کو پاگل بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے وہاں بھی دراصل مذہب نہیں بلکہ سیاست کھیل رہی ہے، اور سیاست پاکستان کی ایسی الجھ چکی ہے اور بدقسمتی سے ایسی گندی ہو چکی ہے کہ سر دست مجھے پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی واضح امید دکھائی نہیں دیتی کہ جلد حالات پلٹا کھائیں، یعنی حالات کے نگاہ سے، حالات کے نقطہ نگاہ سے، ظاہری تجزیے کے نقطہ نگاہ سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن جہاں تک خدا کی تقدیر کا تعلق ہے اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائے ہیں ان کو ضرور پورا کرے گا، اور وہ دن دور نہیں کہ جب اس ملک کو سنجیدگی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ شرافت کے ساتھ اس ملک کو قائم رکھنا ہے یا خباثت میں بڑھتے ہوئے اس خدا کی عطا کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دینا ہے۔ جب یہ سوال واضح طور پر ابھرے گا اور ابھرتا چلا جا رہا ہے، دن بدن پاکستان کے عوام میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے
کہ ہم ایک ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں بقا اور فنا کا سوال ہے، ٹو بی اور ناٹ ٹو بی کا سوال ہے، ہم نے زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا، یہ سوال ہے جو آج درپیش ہے۔ جب یہ سوال اور زیادہ واضح ہوگا تو قوم کو کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ میری دعا یہ ہے، اور میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کو اپنی دعا بنائیں کہ خدا اس قوم کو ایسے موقع پر، اس دوراہے پر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ اس ملک پر جب تک ملا کی لعنت سوار ہے، یہ ملک کسی پہلو سے بھی ترقی نہیں کر سکتا، دن بدن ذلت اور مزید ذلت کا شکار ہوتا چلا جائے گا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جاہل ملا کسی قوم پر سوار ہوا ہو اور اس نے اس قوم کو تباہی کے گڑھے تک نہ پہنچا دیا ہو۔ یہ تو پیر تسمہ پا ہے، اور عجیب بات ہے کہ سیاست اس بات کو سمجھ نہیں رہی۔ عجیب اندھی سیاست ہے ہمارے ملک میں کہ ماضی پر نگاہ رکھتے ہوئے سبق لینا نہیں جانتی۔ پیر تسمہ پا کی کہانی شاید آپ میں سے بہتوں نے سنی ہو اور بعضوں نے نہ بھی سنی ہو، اس لیے میں اس کہانی کو دہراتا ہوں کیونکہ یہ بین ہی پاکستان کے حالات پر صادق آ رہی ہے۔ کہتے ہیں ایک جزیرے میں ایک سندباد جہازی تھا یا جو بھی تھا، اس کا جہاز ریک ہوا، یعنی اس کا جہاز تباہ ہوا، ٹوٹ گیا، تو وہ ایک جزیرے میں اتر گیا، اور اس جزیرے میں بہت سے پھلدار درخت تھے اور بہت ہی امن کی جگہ دکھائی دیتی تھی۔ وہ پھل کھا رہا تھا کہ اتنے میں اس کو ایک آواز سنائی دی ایک بوڑھے کی کہ میرا بھی تو کچھ خیال کرو، دیکھو میری ٹانگیں مفلوج ہیں، میں اپنی ٹانگوں کے بل کھڑا نہیں ہو سکتا، اپنی آنکھوں کے سامنے پھلوں سے لدے ہوئے ان درختوں کو دیکھتا ہوں، بھوک سے تل ملاتا ہوں، میرے مقدر میں تازہ پھل نہیں، ہاں جو درخت سے گر جاتے ہیں، جانوروں کے کھائے ہوئے گندے بچے ہوئے پھل، وہ کھانے پڑتے ہیں، تو مجھ پر رحم کرو اور مجھے اپنے کندھوں پر چڑھا لو۔ اس بیچارے کو رحم آ گیا، اس نے اپنے کندھے پر اس کو سوار کر لیا۔ وہ مفلوج ٹانگیں جو ربڑ کی طرح تھیں، وہ جس طرح سانپ اپنے جسم کو کس کر بعض جانوروں کے ارد گرد اپنے بل کو تنگ کرتا چلا جاتا ہے، اس طرح اس بوڑھے نے اپنی ٹانگوں کو اس کی گردن کے ارد گرد لپیٹا اور اس کا حلقہ تنگ کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کے لیے اس سے نجات ممکن نہیں رہی۔ تب اس نے کہا کہ میں تو خوش ہوں کہ خدا تعالیٰ نے، نہیں اس نے خدا تعالیٰ کا لفظ کہا یا نہیں، مگر کہانی یہ کہتی ہے کہ مجھے اور 2 ٹانگیں دے دی ہیں، اب تم میری ٹانگیں ہو، اور تمام عمر میں تمہاری گردن پر سوار رہوں گا اور تمہاری ٹانگیں میری ٹانگوں کا کام دیں گی۔ یہ کہانی ہے، لیکن اس میں بڑا گہرا سبق ہے۔ بعض لوگوں کی ٹانگیں اس لیے ماری جاتی ہیں کہ وہ اس لائق نہیں ہوا کرتے کہ دنیا کو اپنے مفاسد سے تباہ کریں، اپنے نفوس کے مفاسد سے تباہ کریں۔ اسی لیے ملا جب بگڑ گیا تو خدا تعالیٰ نے اس کو قعر مذلت میں گرایا، اور یہ ہمارے ملکوں میں کمین کے طور پر ظاہر ہوا۔ جن ملکوں میں ملا نے اپنے نفس کی عزت کو قائم رکھا، اسلام سے وفا کی، وہاں یہ بہت معزز حیثیت رکھتا ہے، اور میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ لیکن بدقسمتی سے پنجاب میں خصوصیت کے ساتھ اور ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں ملا ایک ایسی ذلیل ہستی کے طور پر ابھرا ہے کہ اس کو دیکھ کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ شر من تحت ادیم السماء علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، ان لوگوں کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ اس لیے ان کی ٹانگیں کوئی نہیں تھی، ان کو قوم پوچھتی نہیں تھی۔ رفتہ رفتہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے واسطے دے دے کر، اسلام کی عزت اور ناموس کے صدقے کہہ کر قوم کو اس بات پر آمادہ کیا کہ ہمیں بھی اوپر اٹھاؤ، اگر کسی اور وجہ سے نہیں تو احمدیوں کی مخالفت ہی میں ہم سے کام لو۔ چنانچہ بعض بدنصیب اندھے سیاستدان ان کے قابو آئے، اور اب یہ پیر تسمہ پا بن کر ان کی گردنوں پہ سوار ہیں۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان سے منافرت دن بدن ملک میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ لوگ جو احمدیوں کے گھروں پہ گالیاں لکھتے ہیں اور لاؤڈ سپیکروں کے رخ ان کے گھروں کی طرف کر کے دن رات ان کو کوستے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتے ہیں،
ہر طرف سے مجھے یہ اطلاعیں مل رہی ہیں کہ عوام الناس پھر دن رات ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور یہ عوام کا اپنے علماء کو گالیاں دینے کا رجحان دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ لکھا کہ عزت مجھ کو اور تجھ کو ملامت آنے والی ہے، تو امر واقعہ یہ ہے کہ یہ الہام، یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے۔ دشمن تو گالیاں دیا کرتا ہے، دشمن کی ملامت تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، مگر وہ لوگ جو اپنے قائدین کو گالیاں دینے لگیں اور ان کے نام کو ذلت سے یاد کریں اور ان کا ذکر کر کے ان پر لعنتیں ڈالیں اور کہیں ہم تو وقت کا انتظار کر رہے ہیں کب حالات بدلیں تو ہم ان کو مزہ چکھائیں، یہ حقیقی ذلت ہے جو اس وقت ملا کا مقدر ہو چکی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے صبر کے ساتھ آپ اطمینان، صبر کے ساتھ خدا تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے دکھوں کے یہ چند دن جتنے بھی ہمارے مقدر میں لکھے ہوئے ہیں ان کو کاٹتے چلے جائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم کے ساتھ جو رحمتیں تمام دنیا میں احمدیت کو گھیر چکی ہیں، جو احمدیت پر سایہ کیے ہوئے ہیں، جو فضلوں کی بارش بن کر برستی ہیں، وہ آپ کے گھر تک بھی پہنچیں گی اور خدا تعالیٰ وہاں بھی حالات کو تبدیل کر دے گا اور آپ کی تشنگی بھی دور ہوگی۔ لیکن جب کل اور پرسوں آپ میری دوسری تقاریر میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے ذکر کو سنیں گے تو میں جانتا ہوں کہ جو پاکستان سے تشریف لائے ہوئے دوست ہیں ان کے دل بھی دھل جائیں گے، وہ بھی خدا کا شکر ادا کریں گے کہ اے خدا، ہم نے جو قربانیاں دیں ان کے مقابل پر تو نے اتنے فضل نازل فرمائے ہیں کہ اگر یہی ان کا نتیجہ ہے تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں اور کوئی شکایت نہیں۔ لیکن اس وقت کے احمدیوں کو چاہیے کہ اپنے ان پیارے معصوم بھائیوں کو یاد کریں اور یہ نہ سمجھیں کہ خدا تعالیٰ نے جو جماعت کو دنیا بھر میں ترقیات عطا فرمائی ہیں یہ کچھ ان کی چالاکیوں کے نتیجے میں یا ان کی کوششوں کے نتیجے میں ہے۔ نہ میرا کوئی منصوبہ ہے نہ آپ کا کوئی منصوبہ ہے۔ آپ دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ آسمان پر خدا کی تقدیر ہے جو یہ سارے کام دکھا رہی ہے، اور دن بدن احمدیت کو نئی عزت کے آسمان نصیب ہو رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام صرف احمدی دنیا ہی میں نہیں، غیر احمدی دنیا میں، غیر مسلم دنیا میں بھی بڑی عزت اور شان کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس الہام کو سچا کر دکھایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ ہمارے اندر جو مختلف ممالک کے نمائندے تشریف لائے ہیں ان کے ملکوں کا ذکر میں کل کروں گا، لیکن کینیڈا کا یہ ذکر میں آج آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ وہاں ایک مقتدر ہستی نے جب جشن تشکر میں جماعت احمدیہ کے ساتھ شرکت کی تو اس نے یہ اعلان کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر کو دکھاتے ہوئے کہ میں آج گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص سچا تھا جس نے آج سے 100 سال پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ پھر ایک اور وہاں کی معزز ہستی نے، چونکہ مجھے معین یاد نہیں کہ وہ وزیر کے نمائندے تھے یا ممبر پارلیمنٹ تھے، بہرحال اسی قسم کے ایک معزز بزرگ تھے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں جانتا ہوں کہ آج پاکستان میں آپ کو جشن تشکر منانے کی اجازت نہیں ہے اور کینیڈا میں آپ کو ہر قسم کی آزادی حاصل ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ ہم سب مل کر پاکستان جا کر جشن تشکر منائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ شہیدان احمدیت، اسیران رائے مولا، اسیران رائے مولا، شہیدان احمدیت، اسلام، نعرہ تکبیر۔ اب میں آخر پر دعا سے پہلے ایک اور شخص کا آپ سے تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ وہ صدی ہے کہ جس میں ہم
बादशाहों को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कपड़ों से बरकत ढूंढते हुए पाएंगे और उसके आसार ज़ाहिर हो चुके हैं। आज आपके सामने बहुत से मुल्कों के मुअज़्ज़ज़ नुमाइंदों का तारुफ करवाया गया है और ये वाक़या अपनी ज़ात में अजीब भी है और लासानी है। मेरे इल्म के मुताबिक आज तक दुनिया की तारीख में यह वाक़या नहीं हुआ कि एक ऐसी मजहबी जमात के जलसे में इसका कोई अपना मुल्क ना हो। बाज़ अजीम सियासी मुल्क अपने नुमाइंदे भेजें कि वो महज उस जलसे में शिरकत करने की गरज से दूर दरार की मुसाफत करके वहां पहुंचे। ये इन मुल्कों का एक अजीम एहसान है हम पर, लेकिन खुदा ताला की तरफ से एक अजीम निशान भी है। इनके आने पर हम इनको 100 बिस्मिल्लाह कहते हैं, खुले हाथों से इनको सीने से लगाते हैं, सर आंखों पर बिठाते हैं, इनका इस्तकबाल करते हैं और हम इनको यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह आलमगीर जमात इनके इस एहसान को और इनकी इस इनकिसारी को और इनकी खैर सगाली के जज्बे को नहीं भूलेगी और दुआओं में याद रखेगी। और दुआओं से बढ़कर और कोई तोहफा नहीं है जो हम इन आने वाले मेहमानों को पेश कर सकते हों। लेकिन ये मुअज़्ज़ज़ हस्तियां बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, मगर दुनिया के बादशाहों की नुमाइंदा हैं। अब मैं एक ऐसे शख्स का तारुफ आपसे करवाना चाहता हूं जो आसमानी बादशाह के नुमाइंदा के तौर पर आज यहां आया है। यानी खलीफा वक्त के तौर पर मैं की बात नहीं कर रहा, बल्कि हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम के एक सहाबी की बात कर रहा हूं। मुझे चंद दिन पहले यह ख्याल आया कि जहां दुनिया के बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ दोस्त तशरीफ लाएंगे, उनकी इज्जत अफजाई हमारा फ़र्ज है और उनका हक है, लेकिन जमात कहीं ये भूल न जाए कि सच्ची इज्जत आसमान की इज्जत हुआ करती है और सच्ची इज्जत वही होती है जो सच्चे मजहब से वाबस्ता हो। इसलिए ये साला जश्न तशक्कुर कैसा जश्न तशक्कुर होगा जिसमें हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम का कोई सहाबी शरीक ना हो। चुनांचे मैंने फौरी तौर पर रब्वा पैगाम कहला के भिजवाया कि जिस तरह भी हो सके हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम की जो चंद गिनती के सहाबा जिंदा हैं उनमें से किसी एक को यहाँ पहुँचाया जाए। मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब सहाबी अपनी सेहत की कमजोरी की वजह से इससे पहले इनकार कर चुके थे। मगर जब मेरा पैगाम सुना तो बड़े शौक से उन्होंने लब्बैक कही और कहा कि मेरी हर तकलीफ बेहैसियत है, अगरचे मेरी हालत यह है कि निसफ घंटे के बाद मुझे पेशाब करने जाना पड़ता है, लेकिन खलीफा वक्त का पैगाम मुझे पहुंचा है, मैं इस पर लब्बैक कहता हूं, जो कुछ मुझ पर हो मैं ज़रूर वहां पहुंचूंगा। इसलिए ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज हमारे दरमियान है। मैं आखिर पर इनका तारुफ करवाता हूं और उनसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरे साथ की कुर्सी पर आकर तशरीफ रखें। यहाँ अगर में ताकत है तो हैं बाद में करना है। तस्वीर रखो। याद रखें कि कपड़ों से मुराद सहाबा भी हुआ करते हैं। जिस तरह कुरान करीम में औरत को मर्द, बीवी को मर्द के कपड़े और मर्द को बीवी के कपड़े कहा गया है। इसलिए यह ख्याल न करें कि इस इल्हाम का माना सिर्फ ज़ाहिरी कपड़े हैं। मेरे नज़दीक इसके अव्वल माने हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं और इन मानों में जब हम इस इल्हाम का तर्जमा करेंगे तो मुराद ये होगी कि लोग ढूंढेंगे और नहीं मिलेंगे, कोशिश करेंगे काश हमारे नसीब में ये होता कि हम इन लोगों से बरकत हासिल करते। जहाँ तक कपड़ों का ताल्लुक है, ज़ाहिरी कपड़ों का, वो भी इंशाअल्लाह इन मानों में भी ये इल्हाम पूरा होगा और एक वक्त में लोग इन कपड़ों को भी ढूंढा करेंगे। मगर जब तक हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम के सहाबा जिंदा हैं, कपड़े कहलाने का पहला हक इनका है।
اس لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ایک صدی گزرنے کے بعد آج جشن تشکر کے اس اہم جلسہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہمارے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عمر میں برکت دے اور صحابہ کی برکت کا سایہ اور بھی ہمارے اگلی صدی میں ممتد کرے. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو. لیکن ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جب آپ لوگ تابعین کے طور پر یاد کیے جائیں گے، اور وہ سب لوگ جو آج اس صحابی کی زیارت کر رہے ہیں وہ تاریخ احمدیت میں تابعین کے طور پر گنے جائیں گے اور لکھے جائیں گے. اس لیے آپ سب خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کسی صحابی کو نہیں دیکھا کہ وہ آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کو اپنی جسمانی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں. ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اگلی صدی میں ہو سکتا ہے وہی عزت جو آج ایک صحابی کو دی جا رہی ہے کسی تابعی کو دی جا رہی ہو، اور اس وقت کا خلیفہ وقت بڑے فخر کے ساتھ ایک تابعی کے گلے مل رہا ہو کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے والے تبرکات میں سے ایک ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس برکت کو بڑھاتا جائے گا اور پھیلاتا چلا جائے گا اور جاگ سے جاگ لگتی چلی جائے گی. میرا آخری پیغام آپ کو یہی ہے کہ کوشش کریں کہ صحیح جاگ قبول کرنے والے بنیں، ایسے تابعی بنیں جو صحابہ کے ہم رشک ہوں اور صحابہ کے رنگ میں رنگین ہونے والے ہوں. ایسی قوم نہ ہوں جو ماضی میں زندہ رہا کرتی ہے. ایسی قوم نہ بنے جو یہ کہا کرتی ہے کہ پدرم سلطان بود، میرا باپ سلطان تھا، میرے آباء و اجداد صحابہ تھے. دنیا کے سامنے وہ صحابہ کے رنگ پیش کریں کہ آپ میں صحابیت کی خوشبو دکھائی دینے سونگھی جائے اور آپ کی ذات میں صحابیت کے رنگ دکھائی دینے لگیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اب ہم دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. آمین. اب جلسے کے دوسرے پروگرام جاری رہیں گے. یہاں ایک خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ 7 سالہ جوبلی کی کامیابیوں کو دکھانے کے لیے نمائش لگائی گئی ہے جس میں مکرم مولوی نور الدین سب شمس اور ملک سلیم احمد صاحب نے خصوصیت سے اور ان کے ساتھ اور بہت سے نوجوانوں اور بچیوں نے بھی حصہ لیا ہے. اس نمائش کو بھی آپ دیکھیں. آپ کا دل ہم سے بھر جائے گا کہ خدا تعالیٰ نے گزشتہ چند سالوں میں احمدیت کو کتنی عظیم شان ترقیات عطا فرمائی ہیں. پھر یہاں کئی جگہ
ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی بعض پروگرام دکھائے جائیں گے اور بعض مجالس ارد گرد لگیں گی، تو اب شوق سے آزادی سے پھریں، دیکھیں، یہاں جو خدام نے یو کے نے جو کام کیے ہیں ان کو دیکھیں، کس طرح روٹی کے پلانٹ کام کر رہے ہیں، کس طرح پریس کام کر رہا ہے، یہ جنگل میں خدا نے منگل بنا دیا ہے۔ ان سب باتوں کا آزادی سے مشاہدہ کریں، ایک دوسرے سے گلے ملیں، محبت کے اظہار کریں، تو اس کام کے لیے اب آپ فارغ ہیں۔ میں اب انشاءاللہ تعالی کچھ دیر اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ بیٹھوں گا اور پھر کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کو وہیں بیٹھے ہیں۔